بنام طاقت کوئی اشارہ نہیں چلے گا، اداس نسلوں پہ اب اجارہ نہیں چلے گا۔ ہم اپنی دھرتی سے اپنی ہر سمت خود تلاشیں، ہماری خاطر کوئی ستارہ نہیں چلے گا۔ طاقت کی بات ہو رہی تھی تو ہم نے انسانی تاریخ کو جب دیکھا، غاروں میں رہنے والا انسان، پتوں سے تن ڈھانپنے والا انسان، وقت کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو بہتر کرتا گیا، قومیں بنی، ممالک بنے، گروہ بنے، رشتے بنے، تعلق بنے، دوستی بھی بنی، دشمنی بھی بنی، اور انسان پھر ایک دوسرے کے ساتھ جب مقابلے پہ آیا تو اس کو اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے زمین زیادہ یا ہیومن ریسورس زیادہ، اس کی ہمیشہ تلاش رہتی تھی۔ لیکن پچھلے چند سو سالوں میں انسانی زندگی میں بڑا بدلاؤ آیا، ایگریکلچر ریولوشن آیا، انڈسٹریل ریولوشن آیا، انسان کو مختلف ریسورسز، ایگریکلچر، مشینری اور پھر انڈسٹری کے لیے بھی مختلف قسم کے ریسورسز ضرورت پڑے۔ طاقت کا توازن بدلتا رہا، اور طاقت میں سب سے زیادہ کردار جو رہا کہ کس کے پاس نیچرل ریسورسز زیادہ ہیں، کس کی معیشت اچھی ہے، کس کی تجارت، جس میں خاص طور پر بین الاقوامی تجارت جس کو ہم انٹرنیشنل ٹریڈ کہتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی صنعتیں، آپ کی زراعت، یہ تمام فیکٹر مل کے کسی کو طاقت، کسی کو کم طاقتور اور کسی کو زیادہ طاقتور بناتے رہے۔ طاقت میں، معیشت میں، انڈسٹری میں یا نیچرل ریسورسز میں بڑا حصہ انرجی کا رہا، توانائی کے ذریعوں کا رہا، اور توانائی کے ذرائع میں سب سے امپورٹنس ملی پچھلے 150-200 سالوں میں تیل کو۔ تیل وہ فیصلہ کن فیکٹر رہا کہ کون سا ملک زیادہ طاقتور ہے، کس کی معیشت زیادہ اچھی ہے۔ ظاہر ہے اس میں اور بھی بہت سارے فیکٹر تھے، کسی ملک کی سیاسی استحکام بھی اس کے اصل میں معاشی استحکام کا باعث بنتا تھا۔ تو ملکوں کے بیچ میں رابطے، ملکوں کے بیچ میں تجارت بہت ذریعوں سے ہوتی رہی، لیکن ایک بڑا ذریعہ اس میں سے تیل رہا۔ تیل کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس میں 3 فیکٹر آتے ہیں۔ اگر ہم ملکوں کی درجہ بندی کر لیں طاقت کے حساب سے یا پیسے کے حساب سے یا عمارت کے حساب سے، پہلی چیز یوٹیلائزیشن ہے، دوسری چیز پروڈکشن ہے، اور تیسری چیز ایکسپورٹ ہے۔ یوٹیلائزیشن کے پرسپیکٹو سے یا تیل کے استعمال کے پرسپیکٹو سے دنیا میں سب سے زیادہ جو تیل استعمال کرنے والا ملک ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر چائنا کا آتا ہے، اس کے بعد انڈیا، رشیا، جاپان اور باقی کچھ ممالک آتے ہیں۔ یہ یوٹیلائزیشن کے حساب سے، کیونکہ ان کے ریسورسز، ان کی انڈسٹری، ان کی پاپولیشن، وہ تمام فیکٹرز ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ممالک سب سے زیادہ آئل یوٹیلائزیشن یا کنزمپشن والے ممالک میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر ہم آئل کے پروڈکشن کی بات کریں تو پروڈکشن میں سب سے پہلے نمبر پہ امریکہ کا نام ہے، اس کے بعد رشیا، سعودی عربیہ، کینیڈا، عراق، چائنا، برازیل، متحدہ عرب امارات، ایران اور کویت شامل ہیں۔ لیکن پروڈکشن بعض ممالک جیسے امریکہ میں بہت پروڈکشن ہوتی ہے لیکن ان کی کنزمپشن بھی زیادہ ہے۔ جو تیسرا فیکٹر ہے کہ ایکسپورٹ کون زیادہ کرتا ہے۔ امریکہ بے شک سب سے زیادہ پروڈکشن ہے اس کی، لیکن ایکسپورٹ میں پہلا نمبر سعودی عربیہ کا ہے۔ اس کے بعد رشیا، عراق، امریکہ، کینیڈا، متحدہ عرب امارات، کویت، ناروے، نائجیریا اور برازیل کے نام آتے ہیں۔ پاکستان بھی دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن ہونے کی وجہ سے آئل کنزمپشن میں ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا ایک ملک ہے جو تقریباً 5 سے 5.5 لاکھ بیرل پر ڈے آئل کنزیوم کرتا ہے، لیکن پروڈکشن پاکستان میں بہت کم ہے، چند ہزار بیرل پر ڈے کے حساب سے ہے۔ تو اس لیے پاکستان کو اپنی ضروریات، آئل کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آئل کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے، اور پاکستان جن ممالک سے امپورٹ کرتا ہے ان میں سب سے پہلے نمبر پہ نام آتا ہے UAE کا، متحدہ عرب امارات کا، قطر، سعودی عربیہ، کویت اور ساؤتھ افریقہ شامل ہیں۔ دنیا میں آئل کی جو کنزمپشن ہے وہ تقریباً 100 ملین بیرل پر ڈے کے حساب سے ہے، اور اگلے 5-6 سالوں میں اس میں مزید اضافہ ممکن ہے۔ 2030 کے بعد یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اس میں ایک مستقل کمی ہوگی، اور ایک اندازے کے مطابق 2050 میں آئل کنزمپشن اراؤنڈ دا گلوب تقریباً اس سے آدھی 50 یا 55 ملین بیرل پر ڈے پہ آئے گی۔ دنیا کی بڑی معیشتوں نے، دنیا کی بڑی طاقتوں نے الٹرنیٹ ریسورسز کی طرف سوئچ کرنا شروع کیا، کیونکہ دنیا میں بہرحال آئل کے ریسورسز بھی کم ہو جائیں گے۔ دنیا میں مشکل طریقوں سے سمندر کے اندر ڈرلنگ جو ہوتی ہے، آف شور ڈرلنگ ہوتی ہے جس سے آئل نکالا جاتا ہے،
پھر اس کو ترسیل کیا جاتا ہے. تو اس پورے اس سے نکلنے کے لیے دنیا کے مختلف جو ایڈوانس کنٹریز ہیں انہوں نے اپنے آپ کو دوسرے ریسورسز کی طرف شفٹ کرنا شروع کر دیا ہے. ویسے بھی طاقت کا جو مرکز تیل رہا اس میں بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے، اور مستقبل کی دنیا میں وہ طاقتور ہوگا جو سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، کمپیوٹر میں، آئی ٹی انڈسٹری میں، انفارمیشن میں اور ڈیٹا میں سب سے آگے ہوگا. اس لیے دنیا تیزی سے بدلے گی اور مستقبل کا دنیا بڑا مختلف ہے. جو ان تمام چیزوں میں بہتر ہوگا وہی طاقت میں آگے ہوگا. رینیویبل انرجی مستقبل ہے، ہمارے ماحول کے لیے بھی، ہماری اکانومی کے لیے بھی، معیشت کے لیے، انڈسٹری کے لیے. اور رینیویبل انرجی میں کیا کیا تبدیلیاں لوگ اپنے ریسورسز میں، اپنی انڈسٹری میں لا رہے ہیں، اور کون کون سے ریسورسز ہیں جو ہم مستقبل میں استعمال ہوتا دیکھیں گے. اس کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات ہوگی.